अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान किरण ज़मान और आज हम मौजूद हैं प्रोग्राम इंतज़ामिया में एक नए एपिसोड के साथ। और मौजूद हैं हम डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट रावलपिंडी के ऑफ़िस के बाहर। जाएंगे अंदर, देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इनके अंडर आते हैं और यहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे सारे मामला जो हैं वो यहाँ पर चलते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं अंदर जाके। जी बिल्कुल, यहाँ हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के ऑफ़िस में और हमारे साथ मौजूद है जहांगीर अख्तर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफ़सीलात लेंगे। वो यहाँ पर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के और इस डिपार्टमेंट के वो हेड भी हैं। तो इनसे ज़रा लेंगे तफ़सीलात कि कैसे चलाते हैं सारे मामलात को, कैसे चलता है यहाँ का इनका डिपार्टमेंट्स, कैसे हैंडल करते हैं और कुछ उनकी पर्सनल लाइफ पे उनकी जो डेली रूटीन है उससे रिलेटेड भी उनसे बात करेंगे। उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा, अभी हमने आपसे थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी थोड़ा लाइटर नोट पे बात करनी है, लेकिन बताइएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, किन डिपार्टमेंट्स को आप राइट नाउ हैंडल कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा जो डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हमारा एग्जैक्ट नेम है, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। हम लोग जो है ना, एक तो हमारे पास यूनियन काउंसिल्स हमारे पास हैं 174 यूनियन काउंसिल है पिंडी डिस्ट्रिक्ट की, उनको मैं मैनेज करता हूँ, उनका इंचार्ज मैं टोटल। और इसके अलावा हमारा एक इंजीनियरिंग विंग है जो डेवलपमेंट के काम करता है। हाँ, उसको डिवीजन लेवल पे एक्सीन होते हैं, लेकिन वो हमारे कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही वो डेवलपमेंट के काम भी करते हैं, रूरल साइड पे भी और अर्बन साइड पे भी। बाकी जो हमारे यूनियन काउंसिल्स हैं वो इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे का पूरा डाटाबेस जो हमारा डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए होता है वो सारा का सारा हमारे यूनियन काउंसिल्स के रिकॉर्ड पे ही डिपेंड करता है। उसमें डेथ है, बर्थ्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा मैरिजेस हैं, डिवोर्सेस हैं। ये चार तो वाइटल इवेंट्स जो हम सारे के सारे ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन काउंसिल ये काम करती हैं। अच्छा सर, 174 यूनियन काउंसिल्स जो है वो आपके अंडर आती हैं, कैसे मैनेज करते हैं सब चीज़ों को? थोड़ा सा बताइएगा। पोलियो कैंपेन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उन वर्कर्स को वहाँ पे आप लोगों का क्या रोल होता है, कैसे मैनेज करते हैं? 174 यूनियन काउंसिल में इस तरह है कि हमारी ना 6-7 तहसील्स हैं पिंडी की, उन पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे जो उस तहसील को लुक आफ्टर करते हैं। और फिर आगे जो जिस तरह यानी कि डाइवर्सिफाइड किस्म का है, असिस्टेंट डायरेक्टर से आगे फिर हमारे यूनियन काउंसिल्स के ऑफिस हैं, वहाँ पे सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स होते हैं। इस तरह करके हमारा काम चलता है और उनका काम है अपने अपनी तहसील को वो लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट का जो है उसको देखना, सारे के प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं से कोई कंप्लेंट आ रही तो वो मेरे ज़िम्मे होता है, उसको मैं एड्रेस करता हूँ। इसके अलावा हम जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हमारा एज ए कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर भी मैं काम करता हूँ। डाटा वगैरह कलेक्ट करके हम भेजते हैं ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। पोलियो जो है, पोलियो में हम लोग एज सच डायरेक्ट हमको कतरे वगैरह तो नहीं पिलाते, इन एमरजेंसी बाज़ औक़ात हमारे बंदे ये काम करते हैं, लेकिन हम इसको ना मॉनिटर करते हैं। पोलियो कैंपेन्स जितनी भी चलती हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे। जो हमारा स्टाफ होता है वो हर यूनियन काउंसिल में उसको मॉनिटर करता है। इसके अलावा जो हमारे पोलियो के अलावा आपको पता है कि पिंडी में जो सबसे बड़ा जो इशू है ना वो डेंगू का है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है ना डेंगू यहाँ पे सरफेस होता है, बंदे उनके बीमार भी होते हैं, सर्टन केसेस डेथ्स भी होती हैं, लेकिन उसका भी जो है ना हम उसको हम थर्ड पार्टी वैलिडेशन हम कहते हैं, TPV, वो हम लोग करते हैं। वो ऐसे है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो काम करता है वो हम उसको देखते हैं कि वो वाकई उसने ऑन ग्राउंड को काम किया हुआ है या नहीं। इसके अलावा जो उनके डैशबोर्ड बने हुए हैं जिस पे वो अपनी एक्टिविटीज़ अपलोड करते हैं, हम उन एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करते हैं थ्रू एंड्रॉयड ऐप्स। वो हमारे बंदे बाकायदा ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई है और वो उस एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। सर ये भी बताइएगा कि अगर जैसे पोलियो वर्कर्स हो गए या हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर कोई इश्यूज़ होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, अपने बंदों के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं? असल में इस तरह है कि जो डेंगू और हेल्थ डिपार्ट जो डेंगू के वो हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता है, पोलियो का भी ये भी, तो उनका जो यानी जो फोकल पॉइंट होता है ना वो यूनियन काउंसिल का ऑफिस है। इवन के उनके जो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह दवाइयों वाले इस तरह की जो चीज़ें पड़ी थी वो भी हमारे ऑफिस में पड़ी होती हैं।
تو چونکہ ان کے اپنے بھی بہت سارے ڈاکٹرز اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, ان کے سپروائزرز ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہمیں وہ ہمارے جو بندے ہیں ان کے تھرو ہمیں کچھ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ شارٹ کمنگز ہیں یا اس طرح ہم کام, تو ہم پھر جو متعلقہ وہاں پہ ڈی ڈی ایچ او ہیں یا ڈی ایچ او ہیں, ایون جو سی ای او ہیلتھ ہیں, ان کو ہم کنوے کرتے ہیں کہ آپ کے یہ نیچے یہ ایشوز آ رہے ہیں. چونکہ ہم ٹی پی بھی کرتے ہیں, تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ان کے کام بھی کرتے ہیں, تو ہمارے سامنے ساری کلیئر پکچر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کام ہو رہا ہے. وہ پھر ہم یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ہماری میٹنگ ہوتی ہے تقریباً ایوری ویک, تو اس میں ہم وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں ان کے, ان کو ریزالو کیا جائے. اس حوالے سے تو ہم مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے, آپ لوگوں کو وزٹ بھی کرائیں گے کہ کیسے ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے, کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ اور کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے ان کو. تھوڑا سا ہم لائٹر نوٹ پہ بھی بات کریں گے. سر اب بتائیے گا کہ بیسیکلی آپ ہیں کہاں سے اور اس فیلڈ میں آ کے کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں سارے پرابلمس کو. اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں آئے روز, اگر ہم دیکھیں تو کافی مسائل ہوتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ اپنی پرسنل لائف میں کیسے مینیج کرتے ہیں ٹینشنس کو, کیسے ٹائم نکالتے ہیں اپنی ہابیز کے لیے, یا تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو مینٹلی ریفریش کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں. ایکچولی میرا تعلق جو ہے نا وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک قصبہ ہے پنڈ دادن خان, ڈسٹرکٹ جہلم, وہاں کا رہنے والا. میں گریجویشن میری وہیں کی ہے, پھر میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں لاہور سے, پنجاب یونیورسٹی سے. پبلک سروس کمیشن کے تھرو میں اس ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں. اور باقی جو ہمارا پرسنل لائف وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آفیسرز جو کچھ ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہیں جیسے ایجوکیشن وغیرہ, ان کا تو ہوا کہ انہوں نے پیریڈ پڑھائے اپنے گھر چلے گئے. تو لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا بعض اوقات یعنی ایسی ایمرجنسیز بھی آئی ہیں کہ ہم لوگ رات 12 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو جس طرح کے ایپیڈیمکس ہیں, یا ایون میں کئی ضلعوں میں رہا ہوں جہاں پہ سیلاب وغیرہ کا شمیہ والی وغیرہ میں بکر میں, تو وہ پھر ہمیں نا اس میں ڈے اینڈ نائٹ کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لی تو آپ گھر جائیں. ایسی سچویشن میں پھر جب آپ گھر جاتے ہیں, مطلب کسی بھی ٹائم آپ چلے جاتے ہیں, اور ویسے آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, کافی اچھے پوسٹ پہ ہیں, کافی لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں, لیکن جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں گھر والے یا پھر آپ کی وائف آپ کو کیسے ہینڈل کرتی ہے کہ یار کسی بھی ٹائم آپ آ جاتے ہیں. گھر والوں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ ادھر میں ہی ایک ہوں جو ایون کہ سودا سلف کے لیے بھی مجھے ہی کہنا پڑتا انہیں, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فون کرتی ہیں, میں فون نہیں اٹھا پاتا, مصروف ہوتا ہوں. تو وہ پھر جاتے ہی جو ہے نا وہ ریئیکشن تو خیر کبھی نہ اسی پہ ظاہر ہو جاتا ہے ٹیلی فون پہ جب اٹھا لیں تو باقی اس طرح ہے کہ گھر جاتے ہیں تو وہ پھر صبح جب نکلتے ہیں تو یہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام فلاں کام, میں بس ادھر ناشتہ کر رہا تو ادھر مجھے ہوتا ہے کہ میں نے آج وہاں پہنچنا ہے, وہ اس بندے سے ملنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر شام کو پھر مجھے وہ حساب دینا ہوتا ہے, آڈٹ میرا ہوتا ہے کہ بھائی وہ یہ کام کا تھا کتنے ہوئے اس میں سے. لیکن وہ اب چونکہ اتنا عرصہ ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں تو مسز کو بھی پتہ ہے, وہ بھی ماشاءاللہ اچھی پڑھی لکھی ہیں, ماسٹر کیا انہوں نے, تو میرے ساتھ نا وہ یعنی کہ سمجھ میرے رنگ میں رنگ گئی ہیں وہ بھی. اچھا, آپ دونوں ماشاءاللہ اچھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ویل ایجوکیٹڈ رہتے, تو پھر گھر میں جو آپ کے بچے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اور وہ آج کل کیا کریں کہ پوسٹ پہ, اور ظاہری بات ہے جب ان کو بتاؤ کہ پیرنٹس اتنے ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں تو ان کی کیا. میرے بچے ماشاءاللہ چونکہ میری مسز کا اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن, ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو گھر میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, ویسے بھی ان پہ میں نے وہ چونکہ وہ خود بھی ایجوکیشن میں انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, تو بچے میرے بہت اچھے پڑھ گئے ہیں. میری جو بڑی بیٹی ہیں انہوں نے نس سے انجینئرنگ کی ہے میکاٹرونکس میں, اس وقت وہ انگلینڈ میں, اور میرا بیٹا جو ہے درمیان میں بیٹا ہے میرا, وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, وہ بھی اس نے نس سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی, آج کل وہ انٹیلیجنس یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہ جرمنی سے. اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ اس کو شوق تھا آپ کی طرح میڈیا کا, تو ابھی اس نے نا جسٹ 1-2 ماہ پہلے اس میں میڈیا اسٹڈیز میں اس نے ماسٹرز کے لیے وہ. اور آپ
فادر کیسے ہیں؟ سخت اسٹرکٹ قسم کے یا بہت ہی زیادہ کائنڈ؟ میرا خیال ہے کہ میں بہت زیادہ کائنڈ ہوں اور فرینڈلی ہوں. تو اس کا گلہ جو ہے نا میری مسز کو رہتا ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ سختی نہیں کرتے. لیکن اللہ کی مہربانی ہے, سمجھے جیسا بھی ہے وہ, چونکہ وہ مسز بڑی اسٹرکٹ, انہوں نے ایجوکیشن پہ خاص طور پہ بہت ان کا, اور ان کی جو ہے نا گرومنگ ایز اے پرسن اچھی کی ہے, تو وہ مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں آیا کبھی بھی, نہ پڑھائی میں ان کی, نہ ان کی سوشل لائف میں, نہ کوئی ایسا. اور سر ویسے کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ زیادہ دیسی فوڈ یا پھر چاہتے ہیں کہ کچھ بھی مل جائے وہیں کھا لیں گے, یا تھوڑے سا اس میں سلیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میرا جو ہے نا شروع سے میرا چونکہ بیسیکلی نا میں ہوں ایک بڑا دیہاتی قسم کا پکا بندہ, پکا دیہاتی جس کو کہتے ہیں, تو دیسی خوراک مجھے پسند ہے. اس میں چاہے دال ہو, گوشت ہو, سبزیاں بھی تھوڑی بہت کھا لیتا ہوں. لیکن جو جب بچے آتے ہیں تو ان کا نا کچھ فوڈس تو ایسے ہیں کہ جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے, حالانکہ میں مطلب پڑھا لکھا یہ بھی ان پڑھ بھی نہیں ہوں, لیکن وہ مجھے وہ شوق نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. وہ کبھی کبھی ہمیں لے جاتے ہیں کسی, جو چھوٹی بیٹی خاص طور پہ وہ تو ہے ہی فاسٹ فوڈ پہ پلی ہوئی ہے, جو باقی کبھی جب بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہم اسلام آباد میں کہیں یا کسی اور ایسے کئی ریسٹورینٹ جو ان کے نام بھی عجیب عجیب ہیں, تو ان کے ساتھ وہ ہم بھی ایک مطلب ہے نا گزارا کر لیتے ہیں. کیونکہ اپنے کام میں آپ اتنے زیادہ بزی رہتے ہیں کہ آپ کو واقعی میں نہیں پتہ ہوتا کہ کام سے ہٹ کے باقی کام یا ان کو سیکھنا, ان کو جاننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کھانے پینے میں کیا چل رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ڈیلی روٹین آپ کی کافی ٹف ہوتی ہے. آپ نے بتایا صبح آتے ہیں, سم ٹائمز رات کو 12 بجے بھی چلے جاتے ہیں, 8 بجے جاتے ہیں. تو اگر کوئی فیملی میں ایونٹ ہے, کوئی فنکشن ہے جس کو اٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے سم ٹائمز, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیسے ہینڈل کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ اس میں جو ہے نا وہ جہاں تو ایسی انیویٹیبل چیزیں ہیں کہ جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے, وہ تو پھر جیسے بھی ہو چھٹی لیں, سنڈے کو آ کے کام کر لیں, جو بھی کرنا ہے وہ کرتے ہیں ہم. لیکن جو ایسی ہیں کہ جہاں پہ میرے نہ جانے کے بغیر بھی گزارا جائے تو وہ پھر مسز ہیں, وہ فیملی میں اس طرح جا کے کہیں وہ کر لیتی ہیں. لیکن جو میرے جانے والی جگہ ہیں جہاں پہ میں جانا بنتا بھی ہے اور بہت ضروری, تو پھر میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیچ میں سے کچھ گھنٹے نکال کے. اب مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ میں کبھی اب اپنے گاؤں میں جو ہے نا کتنے عرصے سے میں رات نہیں رہ سکا, یعنی صبح جانا شام کو واپس آ جانا, کیونکہ نیکسٹ ڈے پھر آپ اگر رات رہتے ہیں تو پھر آپ اگلا دن جاتا ہے. بالکل سر, یہ بھی بتائیے گا کہ بچپن سے کیسے آپ تھے, کیسے اسٹوڈنٹ تھے اپنے کالج اپنے اسکول ٹائم میں, اور کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرس کے ساتھ کیسا بیہیویئر تھا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ کافی آپ جو ہے بچوں کے معاملے میں بھی سینسٹیو ہے, نہیں کہتے کچھ, بڑے نرم مزاج سے. تو کلاس میں کیسے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ بچپن سے ہی اتنے سلجھے ہوئے سے تھے کہ یہ بننا ہے, یا ہائی گولس تھے, یا بچپن سے آپ بالکل ایک ریلیکس بندے تھے اور بعد میں آ کے آپ نے سوچا کہ نہیں, میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا بچپن سے ہی. میں حالانکہ میری جو ساری ایجوکیشن ہے وہ گاؤں کی ہے. ہائی اسکول کالج میں نے پنڈ دادن خان, وہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں سمجھ لیں, گاؤں سے تھوڑا سا بڑا سا شہر, وہیں پہ میری ہے. لیکن میں کبھی اسٹڈیز میں نا پیچھے نہیں رہا کبھی, یعنی یہ کہنا کہ فیل ہو گئے یا یہ وہ, مجھے اتنا احساس تھا کہ میں نے نا ہر صورت میں نے پاس کرنا. میرے فادر ایک فارمر تھے, بعد میں پھر انہوں نے جاب بھی کی ہے تھوڑی بہت, لیکن نا مجھے پتہ تھا کہ پڑھنا ہے میں نے تو پھر ہمارا گزارا ہونا ہے. تو میں بالکل ایسا کبھی بھی نہیں رہا کہ میں ڈل تھا. خاص طور پہ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ فلاں گاؤں کا ہے اور یہ اتنی اچھی انگلش میں ایسے ہے, اردو ایسے بولتا ہے, اور پھر یہ ڈیبیٹس میں اس طرح کے اس کے, تو گیمز میں کبھی پیچھے نہیں رہا. ہاں, وہ کبھی کبھی ناٹی ہو جاتا تھا میں, وہ اس لیے کہ جب آپ کو نا سب کچھ آتا ہے تو پھر ٹیچر ذرا آپ کو نرم وہ رکھتے ہیں رویہ آپ کے ساتھ, تو اس کو کبھی ایڈوانٹیج لے کے بعض اوقات شرارتی کی, لیکن کبھی بدتمیزی نہیں کی. اور سر یہاں پہ جب آپ اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے ان کے کام پوچھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں چیزوں کو, تو سم ٹائمس کچھ چیزوں کو دیکھ کے آپ کو غصہ بھی آتا ہوگا. کیسے ہینڈل کرتے ہیں اگر بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں, بہت غصہ آتا ہے؟ مجھے اللہ کی مہربانی کبھی میں ایسے نا ہائپر نہیں ہوا, لیکن نا جب مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میں ان کو کچھ نہ کچھ میں اپنے لہجے سے یہ بتاتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے. کیونکہ میرے ماتحت آفیسرز بھی کام کرتے ہیں, وہ
4-5 2-3 لڑکیاں ان میں آفیسرز ہیں ہمارے, کچھ 2-3 جو ہیں وہ لڑکے ہیں ابھی تازہ PCS کر کے کمیشن سے آئے ہوئے ہیں, تو ان کو میں سکھاتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں نا کہ ان کے ساتھ ایون جو نیچے جو میرے جو PN وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی میں نا کمفرٹیبل رہوں, ان کے ایشوز میں سنتا ہوں, کوئی پرابلمز ہوتے ہیں, بعض اوقات مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے نا چیٹ کر رہا ہے لیکن میں اس کو اگنور کر دوں, میں کوئی بات نہیں, ان کا اتنا بنتا ہے کہ کوئی تھوڑی بہت ریلیکسیشن لینا چاہے تو دے دیتا ہوں, چھٹی ہے یا کوئی اس طرح کے کام ہے تو میں کبھی نہیں کرتا میں. اور اپنے ہی جو کولیگ ہیں آپ کے یا آپ کے انڈر جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تھوڑا سا آپ کا موڈ ہو کہ کچھ تھوڑی سی لائٹر نوٹ پہ کوئی پارٹی ہو جائے, کوئی چائے ہو جائے, گیدرنگ؟ بالکل ایسے ہوتا ہے, اور ہم لوگ کتنی دفعہ ہم لوگ جا چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو پسند ہے نا, مجھے وہ دیسی خوراک, جو میرے ساتھ جو آفیسرز ابھی نئے وہ لڑکے ہیں ابھی کچھ, تو 2 لڑکیاں وہ میرڈ ہیں لیکن نا ریسنٹلی میرڈ ہیں, تو وہ پھر ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی وہ چائنیز کھانا ہے, جی ہم نے وہ اٹالین کھانا ہے, تو ان کے ساتھ میں بھی, بلکہ ایک دفعہ مجھ پہ جرمانہ انہوں نے کر دی, جی سر آپ کھلائیں گے, تو میں نے کھلا دی پھر ان کو. تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ کبھی میکڈونلڈ منگوا لیا یا کوئی اور, ایون بعض اوقات وہ یہ جو سیور وغیرہ کے وہ کر لیتے ہیں ہم. ایسا یہ نہیں ہوتا کہ یہ دفتر ہے ادھر کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہو سکتا, بس کام کریں اور جائیں, ایسے نہیں ہوتا کبھی. میں تو شروع سے جب سے میں نے نوکری سٹارٹ کی تو میں ایسے ہی ریلیکس موڈ میں, اپنے جونیئرس کے ساتھ بھی, اپنے جو میرے برابر کے ان کے ساتھ بھی, سینئرس کے ساتھ بھی, کبھی میں ٹینشن میں نہیں. وہ تو بلکہ ہمیں آپ سے بات کر کے بھی لگ گیا ہے, اور یہاں آ کے ہم نے انوائرمنٹ بھی دیکھا کہ بہت ہی زیادہ کول اور ریلیکس انوائرمنٹ تھا. تو سر میرا خیال ہے ہم چلیں گے اور دیکھیں گے کہ باہر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے, جو لوگ ان کے انڈر کام کریں, جو ان کے کولیگ ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں, کیسے مینیج کیا جاتا ہے ان کو, اور کیا کیا کام وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو چلیے چلتے ہیں وہاں پہ. جی بالکل, چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا جو آفس ہے یہاں پہ کیسے سارے معاملات جو ہے ہوتے ہیں. تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں باہر جا کے. اچھا سر بتائیے گا کہ کون سا یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا؟ یہ ہمارے انجینئرنگ ونگ ہے ہمارا. ہمارے پاس 2 انجینئر ہیں. یہ ذیشان صاحب ریسنٹلی یہاں پہ پوسٹ ہوئے ہیں اور BSc انجینئر ہیں, یہ پروفیسرز کمیشن کے تھرو آئے ہوئے ہیں. یہ ہماری جو ہم لوگ جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یہ ان کے ہیڈ ہیں. یعنی 2 یہاں پہ, کچھ حصہ پنڈی کا ان کے پاس ہے, کچھ حصہ ایک اور ہمارے ان کے پاس ہے. بتائیے گا ذیشان صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں ایگزیکیوشن سے لے کر ان کی پروکیورمنٹ تک, یہ مختلف ڈیولپمنٹ پیکج ہمارے پاس چل رہے ہیں. ADP, CDP, SAP, اور اس کے علاوہ منورٹیز کی جو ڈیولپمنٹ پیکج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایگزیکیوشن چل رہی ہے ادھر. تو ادھر 2 سب ڈویژن ہیں, ایک سب ڈویژن شہر کینٹ اور سٹی پہ بیس کر رہی ہے, اور دوسری سب ڈویژن گجر خان, مری اور کوہوٹا اس پہ بیس کر رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس سٹاف ہوتا ہے, سب انجینئرز ہوتے ہیں, اور یہ ہم ایگزیکیوشن کرا رہے ہیں. جی سر بتائیے کہ یہ اب ہم اس ٹائم کس ڈپارٹمنٹ میں؟ ہم آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں, یہ ہمارے ڈویژنل آڈیٹر ہیں, اور پورے ڈویژن کے ہمارے یعنی 4 ضلعوں کے, بلکہ اب تو اس میں 6 ضلع ہو گئے نا, پنڈی مری بھی ہو گیا اور تالا گنگ بھی. تو جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کے جو بلز بن کے آتے ہیں ایگزیکیوشن کے بعد, جو سب انجینئر اور انجینئر وغیرہ بناتے ہیں, ان کو یہ نا ایک پیرامیٹرز ہمارے پاس ہیں, جو ہمارے پاس ریٹس آتے ہیں, بائی اینول آتے ہیں ہمارے پاس. ان کو یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس میں کوئی ڈسکرپنسی یا کوئی شارٹ کمنگ وہ تو نہیں رہے گی. یعنی ٹوٹل جو سمجھ لیں کہ ہماری کنزمپشن کا جو ہے نا دار مدار, وہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ پہ یہ کلیئر کریں گے, اس کے بعد پھر کسی کو کانٹیکٹ. ان سے بھی تھوڑی سی بات کریں تھے, آپ نام بتائیے گا. جی میرا نام عبدالرحیم ہے, میں پاکستان آڈٹ ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں. تو یہاں میرے پاس سے ہمارا ٹرن اوور ہوتا ہے 3 سال کا.
यहाँ जितने इनके डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं ना वो हमारे पास आते हैं, उनको हम देखने होती हैं फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट की हैं वो ऑब्जर्व करनी होती हैं, फिर वो फुलफिल कर रही हैं उनके रेट्स वगैरह उनकी कैलकुलेशंस वगैरह, उसके बाद हम क्लियरेंस देते हैं, फिर पास करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की साइन होती है, पास होती है, उसके बाद फाइनल पेमेंट हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये ना हमारा इस्टेब्लिशमेंट समझ लें, इसको हम जितना हमारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होता है सारा, पोस्टिंग ट्रांसफर्स उनकी जितना भी है, जो मेन स्टोर है हमारे ऊपर हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, बाकी जो करंट जो हम करते हैं वो सारे का सारा यहाँ से ये काम होता है, क्लरिकल जो काम है वो ये 2 ऑफिस ये हैं, एक साथ है जो अकाउंट्स का, वो सारा काम यहाँ पे होता है। जी मेरा नाम मोहम्मद एहसन है और मैं यहाँ पे एज आ क्लर्क काम कर रहा हूँ। तो सेक्रेटरी जो हमारे पास काम होता है हम यूनियन कोर्स को डील करते हैं, यूनियन कोर्स के जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के इश्यूज़ होते हैं जैसे कि डेथ केसेस होते हैं, निकाह के केसेस होते हैं, तो इनको हमारे DDLD साहब डील करते हैं और मंथली हमारी रिपोर्ट्स वगैरह। जी बहुत बेहतर है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, काम बेहतर चल रहा है इंशाल्लाह। इन्हीं से इधर ही बात हो रही है, टेक्निकल स्टाफ है या इमरान शाह साहब हमारे सब इंजीनियर हैं ये, जो यानी कि अब समझ लें कि जो हमारा जो कोर होता है ना एग्जीक्यूशन का डेवलपमेंट काम का, वो ये करते हैं, क्योंकि एस्टिमेट सारे ये तैयार करते हैं और उसके बाद फिर डेवलपमेंट वर्क की जब एग्जीक्यूशन शुरू होती है तो उसकी जो मॉनिटरिंग है वो सारे करते हैं, और जितनी मेजरमेंट है कि किसने कितना काम कर लिया उसको कितने पेमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट के जो प्रेस्क्राइब रेट्स हैं उनके मुताबिक ये इमरान शाह साहब हमारे साथ। इनसे भी हम बात कर जी आप करें बात। जी मेरा नाम इमरान हैदर है, मैं सब इंजीनियर हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा टेक्निकल है काम, हमारे पास गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं जो उसके मुताबिक हम एस्टिमेशन करते हैं, मौके पे जाके इस फील्ड में विज़िट करके प्रॉपर एस्टिमेट बना के उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो एग्जीक्यूशन करवाते हैं वर्क्स की। तो जो वो काम करते हैं मौके पे उसकी पैमाइश करके उसके मुताबिक जितनी उनका क्लेम बनता है वो उसके मुताबिक उनको पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जहांगीर अख्तर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें पूरे ऑफिस का अपना जो है वो विज़िट कराया, देखा हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कैसे होता है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका भी, अपने टाइम के लिए आपने हमें इतना वक्त दिया, अपने सारे डिपार्टमेंट्स काफ़ी डिटेल से बताया आपने हमें। तो एंड में क्या कहना चाहेंगे, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स? मैं भी आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम लोगों को जो है ना ये पता चले कि पाकिस्तान में या पंजाब में सिर्फ 2-3 डिपार्टमेंट्स ही नहीं, मुल्क को चलाने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने लेवल पे अपने तौर पे एफर्ट करते हैं, तब ये सारा सिस्टम जो है ये मशीनरी चलती है। तो मैं आपका चैनल के थ्रू ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो फील्ड ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे जो वाइटल इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए वो ज़रूर जाया करें, क्योंकि जो अगला जो साल आने वाले हैं उनमें आपकी जब तक बेसिक आपके जो इंफॉर्मेशंस हैं वो नहीं होंगी तो ना तो हम किसी फील्ड के लिए प्लानिंग कर पाएंगे, ना हम इस मुल्क को तरक्की दे सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ आप मौजूद थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम इंतज़ामिया में आज हमने आपको एक और ऑफिस का विज़िट कराया, देखा कि इंतज़ामिया यहाँ की कैसे काम करती है और कैसे सारे मामला जो है वो तय किए जाते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान किरण ज़मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।